السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ اور پیو، مما فی الارض، اس زمین میں، حلالاً طیبا، جو اللہ نے جس رزق کو حلال قرار دیا ہے، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بتوں کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دیتے جس کو وہ ذبح کرنا حرام سمجھتے تھے، اور ایسی روایت ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے، بلکہ آج کل تو عام مسلمانوں میں بھی ایسی روایتیں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ تو کسی بت کے نام پہ یا کسی طرح فوت ہوئے وہ بزرگ کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے، تو آج کل بھی ایسا ہی ہے، کسی مزار والے کے نام پر کسی جانور کو کر کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر اس کو لے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ وہی رسمیں ہیں جو پرانی چلی آ رہی ہیں، اور اگر یہ مشرکانہ باتیں ہیں، ان کی بنیاد جو ہے وہ شرک پر مبنی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہیں، ان سے بچو، شیطان تمہیں ورگلا کے مختلف قسم کی جو برائیوں میں اس کو نیکیوں کے لبادے میں لپیٹ کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، اور تم اس کو سمجھو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ شیطان تو تمہیں بدی اور بے حیائی کا، یعنی انما یأمر، بے شک وہ تمہیں حکم کرتا ہے، بالسوء والفحشاء، بدی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کر دیتے ہو جو حقیقت میں تم جانتے نہیں ہو۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ حرام پر پلنے والا جو جسم ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام پر پلنے والا جو جسم ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتے ہیں۔ ایک مسلم کی ایک طویل حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے سفر کی وجہ سے گرد آلود ہیں، اور اس کے جو آپ نے فرمایا خاک آلود، یعنی اس کے کپڑے ہیں، اور پھر وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا ربی یا ربی کہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ اس کا کھانا جو اس کے پیٹ میں ہے وہ حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے، تو پھر اس کی دعا جو ہے کیسے قبول ہوگی۔ تو ایک دفعہ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میری جو ہے دعا وہ قبول ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا پاک لقمہ کھایا کرو، پاک چیزوں سے کھایا کرو،
یعنی آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے، آپ نے اپنا نام لے کر قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ جو حرام کا لقمہ ہے وہ نحوست ہے، اور 40 دن تک اس آدمی کی نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہم اس پہ ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ اگر ہم نے کبھی یہ دیکھیں ممبر و محراب سے یہ تفرقہ بازی کی باتیں تو نکلتی ہیں، اس نے یوں نہیں کیا وہ کافر ہو گیا، اس نے ایسے نہیں کیا وہ کافر ہو گیا، تو شاذ و نادر ہی کبھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھئی حلال کھاؤ، حرام کا لقمہ نہ کھاؤ۔ اگر حرام کھاؤ گے تو عبادت بھی قبول نہیں ہے، دعا بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود اگر آدمی ایک محنت اتنا بڑا پروگرام بنائے، منصوبہ بنائے، اس پر خرچ کرے، محنت کرے، اور پھر آخر میں یہ پتہ چلے کہ یہ تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، یہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، تو دیکھیں انسان کتنا پریشان ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی طرف اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رزق کے حلال پیٹ میں ڈالنا چاہیے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اور ہر وقت یعنی غلطی کا امکان ہے، لیکن ہمیں ہر وقت اس فکر میں رہنا چاہیے کہ میں جو لقمہ کما رہا ہوں، جس پہ میں محنت کر رہا ہوں، یہ حلال کا ہے، یہ میرے لیے حلال ہے۔ تو رزق حلال جو ہے اس کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین عبادت ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابہ کرام کے ایک ہاتھ بڑے سخت تھے، آپ جب اپنے ہاتھوں کو پکڑا تو آپ کو بڑی سختی محسوس ہوئی، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ ہاتھ سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ محنت مزدوری کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ تو آپ نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا محنتی اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمیں اپنے رزق کو حلال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حلال مال جو ہے کمانے کی اور حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔